السلام علیکم پیارے بچوں، بہنوں، بھائیوں، میرے پیارے دوستوں۔ تو بات یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی مزے کی کہانی ہے جس کو کہتے ہیں اوور کوٹ۔ یہ ہمارے زمانے میں ہمارے جو اسکول کی بکس ہوا کرتی تھیں نا، ہمارا اس میں شامل تھا یہ اوور کوٹ، اس کتاب میں تھا جو اردو کی بک تھی ہمارے نصاب کی۔ تو بس بہرحال یہ میں آج خیال آیا اور ایک جگہ میں نے پڑھا بھی اس کو، تو میں نے کہا اس کو ذرا لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ کیا مزے کی کہانی ہے۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ ایک لڑکا تھا نوجوان، بالکل نوجوانی میں وہ اپنا بہت ہی خوبصورت فیلٹ ہیٹ پہنا ہوا تھا اور بادامی رنگ کی خوبصورت سی اچکن شیروانی پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بٹن میں ایک گلابی رنگ کا پھول بھی اٹکا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی، اور جوتا بھی اس نے جوتے کی ٹو بھی کچھ چمکائی ہوئی تھی، اور وہ لاپرواہی کے ساتھ وہ چلا جا رہا تھا بنس روڈ کے اوپر۔ اور جناب وہاں ملکہ کا بت بھی لگا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ اسے بڑے مختلف دھنیں بجاتا ہوا جا رہا تھا، کبھی کوئی سیٹی بجاتا، کبھی کوئی سیٹی بجاتا، کسی کی دکان آتی تو اس سے بات کر لیتا، کہیں سے ویسے اخبار دیکھنا شروع کر دیتا اور پھر چل پڑتا۔ ایک جگہ جا کے کہنے لگا، ایک جا رہا تھا پان اور سگریٹ بیچنے والا لڑکا، اسے کہنے لگا یہاں ہو بھائی، اور اسے بلا کے کہتا بھائی کیا تم 10 روپے کا بھان دے سکتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میں کہیں سے لا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ دیکھو یہ پیسے لے کے بھاگ بچ جانا۔ ہیں میں 10 روپے لے کے بھاگ جاؤں گا؟ میں تمہیں چور نظر آتا ہوں؟ اچھا خیر آئے میں دکان تک آپ کو لے جاؤں۔ اس نے کہا نہیں چھوڑو رہنے دو، میرے پاس ایک کنی نکل آئی ہے، تو مجھے ایک سگریٹ ہی دے دو۔ تو اس نے ایک سگریٹ لے کے اور اس سے خرید لیا، اس سے کش لگانے لگا۔ تو بہرحال وہ لگ ایسا رہا تھا بہت ہی کوئی درمیانی نہیں، کم سے کم امیر گھرانے کا لڑکا لگ رہا تھا، اور اس کا سٹائل بھی ایسا ہی تھا، اس کا ڈریس بھی ایسا ہی تھا، اس کے چلنے پھرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن جب وہ اور آگے چلتا رہا، ایک جگہ پہنچ کے دیکھنے لگا کہ ایک خاتون اور ایک مرد پیچھے آ رہے ہیں، ان کی بھی باتیں سننے لگا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ خیر وہ پھر تھوڑی دور کے بعد وہ تو چلے گیا، اور یہ ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کہتے بھائی یہ تو ہمارے پیچھے کیوں لگے؟ وہ تو ایک سائڈ پہ مڑ گیا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ ایک جگہ جا کے کہنے لگا کہ مجھے تو کافی پینی تھی۔ اس نے کہا بھائی ابھی تو کافی تیار نہیں ہے، ہم آپ کو کافی دے دیں گے۔ تو کہنے لگا نہیں اچھا چھوڑو، میں تو ویسے ہی۔ اچھا پھر قالین کی دکان میں چلا گیا، اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی کیا ریٹ ہے، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1400 کا ہے، 1200 کا ہے، 1000 کا ہے، میں آپ کو جو آپ مناسب ہوگا میں اس میں کمی بھی کر دوں گا اور آپ کو یہ دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو ویسے ہی اس وقت صرف دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ تو خیر اچھا ٹھیک ہے، اب دکاندار تو اس کا تو کام ہی ہے بیچنا بیچنا۔ تو خیر وہ نوجوان پھر اٹھلاتا ہوا اور سیٹیاں ہلکی پھلکی بجاتا ہوا، اور اپنی اس کے پاس چھڑی تھی اس کو گھماتا ہوا، اور ایک جگہ آگے جا کے سڑک کے اوپر اس نے ایسا شو کیا جیسے میں بال پکڑ رہا ہوں، اچھلا اور بال پکڑ رہا ہو، بال تو وہاں تو تھی نہیں، بس ایسی ایکشن، اور ایسے چھوٹے موٹے حرکتیں کرتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اور اس کے ڈریس سے، اور وہ جا کہاں رہا تھا؟ بڑی وکٹوریا روڈ کے اوپر، اور اس سے آگے ہے مال روڈ، پھر مال روڈ پہ چڑھ گیا اور چلتا ہی رہا، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات، کبھی یہ کبھی وہ۔ لیکن اس کے اصل میں تو آپ جانیں کہ اس کو کس مقصد سے جا رہا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال وہ گھومتا پھرتا، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی کسی جوتے کی دکان میں گھس گیا، کبھی کسی کپڑے کی دکان میں چلا گیا۔ تو اس طرح کے کام کرتا کراتا چلتا جا رہا تھا، جہاں تک کہ وہ 2-3 لڑکے جو تیزی سے سڑک کراس کی تو اس نے بھی کراس کر لی، اور کراس کرنے کی دیر تھی کہ وہ بیچارہ وہ لڑکے تو تیزی میں نکل گئے۔ یہ ایک اینٹوں کی گاڑی آ رہی تھی، رات کا وقت، اینٹوں کی کوئی وہ تھی ٹرک، وہ اس کے نیچے آ گیا بیچارہ، اور آخرکار وہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور بہت ہی تکلیف دہ مجھے خیال آتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ تو خیر وہ اتنے میں وہ تو بھاگ گیا، دائیں بائیں جو پولیس والے تھے اور وہ تھے، انہوں نے جلدی سے اس کو ایک گاڑی میں روک کے اس میں بٹھایا، اور یہ اسے لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل گئے ہیں تو بیچارے کا بہت برا حال تھا۔ نرسوں نے اسے دیکھا، اور اس کے وہ کپڑے دیکھے، اور کہ بھئی یہ تو کوئی شریف بندہ لگ رہا ہے، بڑی خوبصورت مونچھیں بنی ہوئی ہیں، اور آنکھوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتلی سرما سلائی لگی ہوئی ہے،
خیر اب جب وہ اسے لٹایا اور اسے دیکھا تو بیچارے کا بڑا ہی برا حال تھا۔ کوٹ جو وہ اس کا اوور کوٹ تھا، یا جو آپ اچکن شیروانی سمجھ لیں، اس کے نیچے کچھ تھا ہی نہیں، ایک بہت ہی میلا بنیان سویٹر تھا، اور اس کے نیچے اس سے بھی زیادہ میلا بنیان تھا، جبکہ انتہائی سردی تھی۔ اور وہ بیچارے کے بعد جو ہوگا یہی کچھ ہوگا، اور جوتا بھی انتہائی پرانا تھا، اور اس نے اسے آگے ٹو چمکا لی تھی۔ اور اس کے بعد وہ جناب جب اس کو دیکھا تو اس کے پاجامے میں بھی کوئی ایسی دھجی سے ڈلی ہوئی تھی، اور کوئی چیز بھی اس کی ڈھنگ کی نہیں تھی بیچارے کی، انتہائی غربت کا وہ تھا بیچارہ۔ اور جب اسے دیکھا تو اس کے جیب میں سے 6 آنے نکلے، 6 آنے۔ اور وہ بات یہ ہے بیٹا، یہ کہانی پڑھ کے مجھے تو جب تو میں چھوٹی تھی کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہوا، کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ کیسے یہ لوگ ہیں، نہ تو محنت کرتے ہیں، اور اگر محنت نہیں کرتے تو پھر اپنے حالات میں رہیں، اگر حالات سے باہر نکلیں گے تو یہی حال ہوگا جو اس اوور کوٹ والے کا ہوا۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوب محنت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر جو ہمارے حالات ہیں ان میں رہنا ہے۔ اور جو اوور ایکٹنگ جو ہے نا، وہ پھر اوور کوٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ چلو میرے پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اس سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سبق تو مل ہی گیا ہوگا۔ چلو میرے بچوں، اللہ حافظ۔